على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم وآله وأصحابه الكرام وبه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. عزیزان گرامی وقام، میں اس وقت کی سعادت محسوس کرتا ہوں کہ آج خانقاہ واحدیہ میں میری حاضری ہوئی علم کے کوہ گرام اور تقویٰ و طہارت کے علمبردار یادگار اسلاف مفتی اعظم خالد جن کے دربار میں آج ہماری حاضری ہے، یقیناً ہم ان کے خوشہ چینوں میں سے ہیں اور ان کا یہ لگایا ہوا لہلہا چمن جس کو ان کے صحیح جانشین سبحانی صاحب لے کر چل رہے ہیں، مولا اس میں اور ترقی عطا کرے. انہوں نے اپنے ذریعے آخرت کے لیے اور اپنے صدقہ جاریہ کے لیے نیک و صالح اولاد بھی چھوڑی ہے اور بہترین ادارہ بھی چھوڑا ہے اور ہزاروں لاکھوں دعا کرنے والے مریدین کو بھی چھوڑا ہے. اللہ ان کے فضل و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. حضرت علامہ مولانا فیضان الرحمان سبحانی صاحب، انہوں نے محبتوں میں اور میری عزت نوازی ہے یہ کہہ دیا کہ میں ان کا ساتھی ہوں. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ میرے سے کافی بڑے ہیں. ساتھ ہونے کا مطلب ساتھی نہیں ہوتا. میں ان کا احترام کرتا ہوں، بڑی عزت کرتا ہوں. میں بہت چھوٹا تھا جب یہ بہت بڑے تھے. جامعہ ازہر مصر میں ان کی تعلیم کا دور تھا، یا فراغت کا دور تھا جب ہمارے داخلے کا دور تھا. بہرحال جتنا بھی تعلق وہاں پر رہا وہ یادگار رہا، اس لیے کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مصر بلانے میں نے یہی چوٹی کا زور لگایا تھا، لیکن اس وقت امتحانات کے دور تھے. اکثر لوگ ساتھ دینے سے انکار کر گئے تھے، لیکن جو میرے لیے بازو اور شانہ بنے وہ سبحانی صاحب تھے، کیونکہ رابطہ میرا تھا، کام کرنے کے لیے افراد کی ضرورت تھی. انہوں نے بہت ساری ذمہ داریاں وہاں اٹھائی تھی اور اس کا نتیجہ ایسا ہے کہ تاج الشریعہ کا 4 دن کا دورہ وہ 40 سال پر بھاری ہو گیا. الحمدللہ. ظاہر سی بات ہے اللہ والے جس جگہ سے گزر جاتے ہیں ان کے قلب کی نورانیت کی وجہ سے پتھر بھی چمک جاتے ہیں، اور ہم نے وہ چمک وہاں مصر میں دیکھی ہے. میرے عزیزوں، آج میں آپ کے سامنے جس غرض سے کھڑا کیا گیا ہوں وہ ناموس رسالت کی حفاظت کا مسئلہ. اتنی بات سمجھ کر کے چلے، آج یا کل کبھی بھی سمجھ میں آ جائے گی. آبرو ماں نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو سے نام مصطفیٰ سے وابستہ ہے. ہر چیز دری دنیا باد مصطفیٰ، اور جو کچھ بھی دنیا میں ہمارے رشتے ہیں وہ مصطفیٰ کے بعد، چاہے پیر کا رشتہ ہو، فقیر کا رشتہ ہو، کسی عالم سے ہمارا رشتہ ہو، کسی غوث سے بھی رشتہ ہو، یہ سارے رشتے نبی پاک کے بعد ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی سارے رشتے ہیں. میرے عزیزوں، ہمارے والدین جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ساری ان کی عزتیں اپنی جگہ پر، لیکن نبی محترم کی جب بات آئے تو ایمان اسی وقت پتہ چلے گا کہ تم اول درجہ کس کو دیتے ہو، اپنے والدین کو یا پھر محمد رسول اللہ کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. غزوہ بنی مصطلق
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس غزوے میں شریک تھے. اس غزوے سے جب واپسی ہو رہی تھی، انصار اور مہاجرین دو جماعتیں صحابہ میں رہی ہیں، سب کو پتہ ہوگا. انصار وہ صحابہ جو مدینے کے رہنے والے، مہاجرین وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے اور دوسری جگہوں سے. انصار اور مہاجرین دونوں جماعتیں غزوے میں شریک ہوتی تھیں. اس غزوہ بنی مصطلق میں منافقین میں سے کچھ منافق بھی شامل ہوئے. اس وقت تک منافقین کو ابھی باہر نہیں کیا گیا تھا. عبداللہ بن ابی نام کا ایک منافق رئیس المنافقین ہے، مدینے کا، پڑھتا تھا حضور کے پیچھے نماز، جنگوں میں بھی شرکت کرتا تھا، لیکن دل میں حضور کا بغض اور عداوت بھی رکھتا تھا. موقع پاتے ہی حضور پر کچھ نہ کچھ تان و تشنیع کرتا ہے. اب توجہ چاہتا ہوں، اس جنگ سے واپسی کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام پانی بھرنے کے لیے کنویں میں گیا، جو مہاجرین میں سے تھے. کنویں پر وہ پہنچا تو انصار صحابہ میں سے بھی کسی ایک کا غلام پانی بھرنے کے لیے آیا. دونوں غلام آپس میں لڑ پڑے. پانی بھرنے کے معاملے میں تکرار بڑھتی گئی اور دونوں لڑ پڑے. اب ان کی لڑائی اتنی ہو گئی کہ انصار کی جماعت بھی آ گئی، مہاجرین کی جماعت بھی آ گئی، اور دونوں بڑی جماعتوں میں ٹکراؤ کی صورت پیش آ گئی. شیطان یہاں پر بھڑکا رہا تھا کہ صحابہ کی یہ مضبوط جماعتیں آپس میں لڑ پڑے پانی کے مسئلے کو لے کر. جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے درمیان میں اور پھر یہ معاملہ ختم ہوا، دونوں صلح صفائی کے بعد جماعتیں اپنی اپنی جگہ پر واپس آ گئی. لیکن جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مہاجرین کی ہمت تو دیکھو، آئے ہوئے ابھی 2 سال نہیں گزرے ان کو مدینے میں اور ہم پر ہی چڑھائی کرنے لگ گئے. یہ علاقائی تعصب جو ہے یہ منافقین کی علامت ہے. علاقائی تعصب کرنا یہ منافقین کی علامت ہے، پہلے سے رہا. ہم مدینے والے، ہم وطن والے باہر والے کیوں رہیں گے؟ ہم ممبئی والے بہاری کیوں آئیں گے؟ ہم کلکتہ والے ہیں، ساؤتھ والے کیوں آئیں گے؟ یہ جو علاقائی عصبیت ہے یہ منافقین کی سوچ ہے. اسلام علاقائی تعصب سے پاک ہے. بہار کا رہنے والا ہو، ممبئی کا رہنے والا ہو، بنگال کا رہنے والا ہو، عشق مصطفیٰ ہے تو میرا سگا بھائی ہے. اور اگر محبت مصطفیٰ نہیں تو میرے گھر میں پلنے والا ہو، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں. یہ ہمارا معیار ہے. لیکن عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس نے آواز کیا اٹھائی سنی توجہ سے. اس نے کہا کہ ہم ابھی مدینے میں لوٹیں گے، ہم لوگ عزت والے لوگ ہیں، ان ذلیلوں کو پکڑ پکڑ کر باہر کریں گے. ذلیل کس کو کہا؟ اس نے مہاجرین کو. اور مہاجرین میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہیں، عمر ابن خطاب بھی ہیں، حضرت عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ہیں، خود رسول اللہ بھی ہیں مہاجرین میں. لیکن اس منافق نے کیا کہا؟ اشارے میں انڈائریکٹ گالی دینا کہ ہم عزت والے لوگ اس ذلیلوں کو نکالیں گے مدینے جا کر. قرآن کی سورہ نازل ہوئی سورہ منافقون، جس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. اس نے یہ کہا تھا، یہ جملہ جو ہے ہم عزت والے لوگ ذلیلوں کو پکڑ کر نکالیں. یہ پھیل گئی بات، صحابہ میں بھی بات آئی کہ عبداللہ بن ابی نے ایسا کہا مہاجرین کو کہ سب ذلیل ہیں، ہم پکڑ کر نکالیں گے. بات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی کچھ فیصلہ کرتے اس سے پہلے اب ناموس رسالت کسے کہتے ہیں سمجھ میں آتی ہے بات. عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا ہے حضرت حباب جو صحابی رسول ہے، عاشق رسول، بیٹا حاضر ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر ملی ہے کہ میرے باپ نے ایسا ایسا کہا ہے، میرے باپ نے ایسا جملہ کہا ہے کہ ہم عزت والے لوگ ذلیلوں کو پکڑ کر مدینے سے باہر نکالیں گے. مہاجرین کو اس نے ذلیل کہا. یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائے تو آپ کا یہ غلام تلوار نکال کر اپنے باپ کی گردن اڑا دے. آپ حکم فرما دیں. اپنے باپ کو قتل کرنے کی اجازت مانگنے بیٹا آیا.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے